بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، سلگتے 3 ایشوز ہیں، موضوعات ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا ہم اس بات پہ اپنے جو مہمان ہیں ان سے رائے لیں گے کہ سعودی عربیہ نے پیر کے روز ایٹمی ری ایکٹر کی بنیاد رکھی، اس کا افتتاح کیا۔ اس کو لے کر مشرق وسطیٰ میں اور خلیجی ممالک کے اندر ایک خوشی کی بھی کیفیت ہے، اور کچھ اس طرح کے بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ ایٹمی ری ایکٹر کن مقاصد کے لیے، اور اسی طرح دوسرا ہمارا ٹاپک ہے آج عافیہ صدیقی کے رہائی کی کچھ خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اور تیسرا ہمارا ٹاپک ہے وزیر اعظم صاحب چائنا گئے، واپس آئے، کیا لے کر گئے اور کیا لے کر واپس آئے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ان تینوں موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تحریک انصاف اوورسیز کے رہنما ہے مرکزی جہان زیب منہاج صاحب، خوش آمدید سر۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں موجود ہیں عبید الرحمن شفیق صاحب، بلاگر ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، خوش آمدید عبید صاحب۔ اور اسی طرح غلام نبی مدنی صاحب ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ مدنی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے میں شروع کرتا ہوں پروگرام آپ سے۔ جہان زیب صاحب، آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ سعودی عرب نے ایٹمی ری ایکٹر کا بنیاد رکھی اس کی، تو پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ ایٹمی ری ایکٹر کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اور کیا سعودی عرب مستقبل میں خود کفیل ہونے کے بعد ایٹم بم بنا سکتا ہے، اس پہ ہمیں مختصراً بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بہت اچھا موضوع مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہ سعودی عربیہ نے بہت عرصہ پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی ہتھیار حاصل کرتا ہے تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام شروع کریں گے، اور ہم بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عربیہ کچھ ایسے معاہدات پہ سائن بھی کر چکا ہے جن کے مطابق مڈل ایسٹ میں کم از کم ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں مڈل ایسٹ شامل نہیں ہوگا، اور ان ممالک میں سعودی عربیہ شامل نہیں ہوگا۔ تیسری بات کہ ایٹمی ری ایکٹر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ایٹمی ری ایکٹر جی ایٹمی بجلی کی توانائی کی جو ضرورت ہوتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور سعودی عربیہ ایک بہت بڑا رقبے کے لحاظ سے ملک ہے، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس پہ یہ سالانہ کی بنیاد پہ یا ڈیلی کی روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارا ڈیزل ضائع ہوتا ہے ان کا، تو اس کے متبادل جو ہے وہ ایک انتہائی سستا ذریعہ ہے ایٹمی بجلی جو ہے کریٹ کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے دوسرا، اگر سعودی عربیہ مستقبل میں جب اپنا ایٹمی ری ایکٹر بناتا ہے اور مستقبل میں سے کسی ایٹمی ہتھیار بنانے کے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بڑا واضح ان کا بیان آ چکا ہے ولی عہد کا کہ ہم جو ہیں وہ کوئی ایسا ابھی تک جو ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ جو انہوں نے بیان دیا ہے ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، اور وہی فیصلہ کن بات ہے۔ صحیح۔ عبید صاحب، آپ کو میں پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ مشرق وسطیٰ اور خاص خلیج ممالک کے اندر طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر سعودی عرب یہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے، اور کیا سعودی عرب یہ صلاحیت رکھتا ہے؟ چونکہ میں ابھی کچھ ماہرین کی بھی رائے یہاں پہ شامل کر لوں گا، کیا سعودی عرب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے مستقبل میں ایٹمی طاقت بنائے؟ بہت نوازش جناب فردوس جمال صاحب اپنے پروگرام میں شریک ہونے کا اور کچھ گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیں، ایٹمی ری ایکٹر بنانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سعودیہ سے پہلے امارات دبئی کے اندر ایٹمی ریئیکٹرز کام کر رہے ہیں، اور اس سے توانائی کا حصول ہو رہا ہے، اور اپنے ملک کو آگے لے کے جانا بہت اچھی بات ہے۔ ایٹمی ریئیکٹر یا ایٹمی ٹیکنالوجی جب کسی ملک میں آتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اصلاحات کے دروازے کھلتے ہیں، وہاں پر ٹیکنالوجی کے دروازے کھلتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ قوم آگے جاتی ہے۔ سعودی عرب کا جو ویژن ہے 2013 کا، اس کے مطابق سعودی عرب بہت ساری ترقیاتی کاموں کے اندر وہ پیش قدمی کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک باب ہے یہ ایٹمی ریئیکٹرز کا افتتاح ہونا۔ ایٹمی ریئیکٹرز کے اندر آپ نے ایک بات کی ہے کہ کیا سعودی عرب یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، تو اس کے لیے ہمیں اس پورے میکانزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پورا ریئیکٹر جو ہوتا ہے یا پورا آپ سمجھ لیں کہ یورینیم جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یورینیم ایک قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یورینیم کو گزارتے ہیں۔ چاہے وہ پورا پروسیس جب گزرتا ہے تو اس میں سے آپ کو یورینیم کے اندر 2 طرح کا یورینیم پایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں U-238 اور ایک ہوتا ہے U-35 U-235۔ اچھا، اب
اس خالص یورینیم کے اندر سے ان دونوں یورینیمس کو جدا کرنا اصل مسئلہ یہ ہے، کیونکہ یورینیم تو بہت سارے ممالک کے اندر پایا جاتا ہے. آپ یورینیم حاصل کرو، اس کے بعد آپ ایٹم بم بنا لیں، یا آپ اس کو اپنی توانائی کے بحران کے لیے آپ اس کو زیر سامان لے کے بات کی. جوہری جو ان کے سعودی عربیہ کی جو رئیس حکیموں کے جو وہ ہے ہاشم یمانی صاحب، جی انہوں نے سال پہلے اس حوالے سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سعودی عرب یورینیم جو ہے وہ نکالے گا. یورینیم نکالے گا. دیکھیں ایٹمی ری ایکٹر آپ کو، لیکن اس نے اگلے جی دوسرے جملے میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ضرورت پڑی اگر ہم اس میں خود کفیل ہوتے ہیں تو ہم ایٹم بم بنانے کی طرف بھی وہی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں. جو U-238 ہے وہ مادہ، وہ یورینیم آپ کے اٹامک بم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایٹمی بم جو ہے وہ کوئی خاص کوئی علیحدہ سے نہیں ہوتا. وہی میزائل ہوتے ہیں، ان میزائل کے اندر اگر آپ بارود بھر دیتے ہیں تو وہ عام میزائل ہیں، اور اگر ان میزائل کے اندر آپ یورینیم بھر جاتے ہیں تو ایک اٹامک میزائل بن جاتے ہیں. اچھا U-238 جو ہے وہ اٹامک بم کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا. اٹامک بم کے اندر استعمال کرنے کے لیے آپ کو جو یورینیم چاہیے ہے وہ ہے U-235. اچھا، اب اس پروسیس کا جو پورا عمل ہے جس میں آپ یورینیم سے ان دونوں یورینیمز کو علیحدہ کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے. آپ کو 1 کلو یورینیم کے اندر سے صرف اور صرف 600 سے 700 گرام کی مقدار جو ہے وہ U-235 کی ملتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی مشینیں لگانی پڑتی ہیں، اور وہ مشینیں بنانا فی نفس ہی بہت بڑی ایک ٹیکنالوجی ہے. پاکستان کے اندر 2 بڑی فیکٹری ہیں جو بنا رہی ہیں، جو مشینیں بنا رہی ہیں، اور اس کے اندر ایک نئی ٹیکنالوجی جو پاکستان بھی استعمال کر رہا ہے وہ لیزر ٹیکنالوجی ہے. اس کے لیے چھوٹی جگہ ہوتی ہے، وہ مطلب یہ کافی لمبا پروسیس ہے. آپ کو ایک بم کے لیے 25 کلو یورینیم چاہیے، جس کے لیے آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں. کئی سال لگ جاتے ہیں. مدنی صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مدنی صاحب، سعودی عربیہ کو جتنی تھریٹس ہیں، جتنی دھمکیاں ہیں، جس طرح کی ریاض کے اوپر جو ہے میزائل پھینکے گئے، مطلب ایک تھریٹ ہے اس خطے کے اندر سعودی عربیہ. اور پھر سعودی عربیہ امت کے نظر میں جو ہے اس کا مقام، اس کا وہ حرمین شریفین، اس کا دفاع. تو سعودی عرب اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے اس کے دفاع کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. سعودی عرب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اگرچہ دیر آیت درست آیت کے مطابق اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیر ہوئی ہے. اور پاکستان نے جو ایٹم بم بنایا اس میں بھی سعودی عرب کا بڑا ایک کردار رہا ہے، رول رہا ہے. اور سعودی عرب نے پاکستان کی مالی امداد بھی کی ہے، اور ہر طرح سے جو پابندیاں لگی تو اس میں بھی پاکستان کی امداد کی ہے. تو دفاع کسی بھی ملک کا جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے. دفاع کمزور ہو تو پھر وہ اس ملک کو بڑے بڑے حملوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل سے وہ گزرتا ہے. تو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس وقت جو 21ویں صدی میں جو صورتحال چل رہی ہے، مشرق وسطیٰ خصوصاً وہ جنگ زدہ ہے، اور مشرق وسطیٰ کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. عراق کی حالت دیکھ لیں، وہ شام کی دیکھ لیں، اور پھر یمن کی دیکھ لیں. تو ایسی صورتحال میں مشرق وسطیٰ کو مضبوط کرنا، پھر سعودی عرب کے جو ذمہ دار ہیں ولی عہد، انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کو ایک جدید طرح سے بنائیں گے اور محفوظ بنائیں گے. تو یہ ساری صورتحال دیکھیں تو ہم 21ویں صدی میں یہ بہت شاندار فیصلہ ہوا ہے. اور اگر یہ ہتھیار بناتے ہیں، ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں اپنے دفاع کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے دفاع کے لیے، تو یہ بہت شاندار فیصلہ ہو جائے گا. یہ توازن برقرار رہتا ہے. بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹمی ہتھیار بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ آپ نے ایٹمی ری ایکٹر بنا لیا اس کے بعد اگلے دن. اس پہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس پہ ڈیبیٹ ہو گئی، سعودی عرب ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا، کتنا مشکل ہے. اس پہ میں پرویز ہود مشہور ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، ان سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ان کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی مدد سے بنا سکتا ہے. ان کا ایک آرٹیکل جو ہے چھپا تھا 2013 میں، اس آرٹیکل کا نام تھا بم ایران، سعودی عربیہ اور پاکستان. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سعودی عرب اپنی اس کے جو ضروریات ہے اس کو بنانے کے راستے میں وہ پاکستان کو لے کے وہ پورا کر سکتا ہے. اور دوسرے ایک جیفری لیوز ہیں جو مغرب کے ہیں، بہت بڑے اس فیلڈ میں ماہر ہیں، وہ ایک سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دوسرے ایک فرید نام کے، جو وہ کہتے ہیں سعودی عرب نہیں بنا سکتا ہے. تو وہ ان کے میں اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب جب چاہے ایٹم بم بنا سکتا ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک غیر یورپی ملک کے لیے 70 سالہ پرانی ٹیکنالوجی حاصل کرنا مشکل ہے؟ لوکل سائنسدانوں کی عدم فراہمی پر وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے کنگ عبداللہ سٹی فار ایٹامک انرجی کو نہیں دیکھا ہے. مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دو جہتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں فردوس صاحب کہ جو ایٹم بم بنانا ہے آج کے دور میں کوئی انہونی نہیں ہے، یا کوئی اتنا بڑا وہ سائنس نہیں رہ گیا. ایٹم بم بنانا ابھی اس دور میں
آپ کو سب سے بڑا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دنیا کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا سامنا. اب دیکھیں سعودی عربیہ نے ایٹمی ریکٹر بنایا ہے. ایٹمی ریکٹر پہ یہ چیم گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ سعودی عربیہ شاید ایٹم بم حاصل کرنے جا رہا ہے. ایٹم بم اگر سعودی عربیہ حاصل کر لیتا ہے تو دنیا یہ سمجھے گی کہ خطے میں توازن جو ہے قوت کا وہ بگڑ جائے گا اور ایران کے ہاتھوں سے نکل کے سعودی عربیہ کے ہاتھوں میں آ جائے گا. اور یہ سعودی عربیہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے, ہر ملک اپنا آزاد ملک اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرے. لیکن ایٹم بم بنانا جو ہے وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید کوئی ایک بہت بڑی سائنس ہے, وہ چیز نہیں ہے. سعودی عربیہ کے پاس بھی سائنسدان ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اگر وہ ایٹمی ریئیکٹر چلا سکتے ہیں تو وہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اٹس ناٹ بگ ڈیل. اور جو آج کے دور میں وسائل ہیں. پھر دوسرا ایٹم کے حوالے سے آپ نے جو بات کی نا کہ شاید سعودی عربیہ, حود بھائی کا آپ نے پڑھا کہ سعودی عربیہ جو ہے پاکستان کی مدد سے جب کوئی ملک ایٹم بم بنا لیتا ہے اور اس کے پاس اپنے ایٹم بم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی سیل نہیں کر سکتا, وہ کسی ملک کو نہیں دے سکتا. یہ انٹرنیشنل کرائم کی لسٹ میں آتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جو ڈاکٹر قدیر ہیں وہ اس کا سامنا کر چکے ہیں, قوم سے معافی مانگی ہے اور ابھی تک وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں رہتے ہیں جہاں بار سیکورٹی اداروں کا وہ پہرا کھڑا ہوتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ان پہ الزام لگایا گیا تھا اور مشرف نے اپنے وہ جو حکمرانی تھی اس کو طوالت دینے کے لیے ان پہ الزام لگایا, ان کو مجرم بنایا. اور ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں جو ہمارے ہیرو ہیں وہ جیل میں ایک خود ساختہ جو ہے جیل بنائی گئی ان کے لیے, اس میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں میں بنیادی بات اس میں میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملک ایٹمی ریئیکٹر بنا سکتا ہے وہ ایٹم بم بھی بنا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایٹمی ریئیکٹر کے اندر جو یورینیم استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے U-238, لیکن اس کے اندر جو یورینیم ایٹم بم استعمال ہوتا ہے 235 اس کا 5% آپ کو اس میں شامل کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کا ایٹمی ریئیکٹر چلتا ہے. مین ڈیٹ کہ آپ نے وہ پروسیس کامیابی سے پار کر لیا کہ جس کے ذریعے سے آپ اس یورینیم میں سے جو اٹامک بم کے اندر یورینیم استعمال ہونا ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا ہے, اور آپ وہ اب 5% آپ کو اس کے اندر ملانا پڑتا ہے. اچھا ایران کا کیا مسئلہ ہے؟ ایران نے بھی اسی مسئلے کے اوپر کام کیا. جو امریکہ نے اس کو اجازت دی ہے, اس نے کہا کہ آپ 3.5% سے زیادہ یورینیم اٹامک بم والا اس کے اندر نہیں ملا سکتے, اور سے زیادہ آپ اس ایوریج سے اوپر نہیں جا سکتے. بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, میں اصل بات کی طرف آنا چاہوں کہ اس کی دو جہات ہے. کیا سعودی عرب ایٹمی پاور بن سکتا ہے یا ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے, ایٹم بم بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے؟ اس میں تو اگر ایٹمی ریئیکٹر بنا لے گا وہ تو ایٹم بم بھی بنا سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ یورینیم حاصل کر سکے. باقی 80 ملین جو ہے ڈالر باقی آ جا کے بات کر جاتی ہے کہ کیا آپ کو عالمی حوالے سے اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ آپ ایٹمی پاور بن سکیں؟ کیونکہ ریئیکٹر تو امارات نے بھی لگایا ہوا ہے, اگر امارات چاہے تو وہ بنا سکتا ہے. دو چیزیں, کیا آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ اس قدر یورینیم حاصل کر سکیں, آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر مشینری لگا سکیں, اور اس کے بعد آپ کریں تو سرمایہ کی تو بات ہم سعودی عرب میں اس کا کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے. پاکستان حاصل کر سکتا ہے تو سعودی عرب. دوسرا بنیادی مسئلہ ہے کیا عالمی اداروں کی طرف سے آپ کو اجازت مل سکتی ہے؟ ایران کتنے سالوں سے پر تول رہا ہے, اور جو خفیہ رپورٹس ہیں اس کے مطابق ایران نے اتنا یورینیم اکٹھا کر لیا, اس کے پاس اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ وہ ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود نہیں کر پا رہا. اس بات کی اجازت ملے گی؟ یہ اگلا سوال آپ تینوں سے میرا سوال یہ ہوگا کہ سعودی عرب اپنے دفاع کو لے کر ظاہر ہے بہت کوششیں بھی کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے. سعودی عرب جس طرح کے حالات ہیں خطے کے اندر, پاکستان اور سعودی عرب کے جو عسکری تعلقات ہیں اس موقع پہ, چونکہ پاکستان کو ایک یہاں سے ایڈ ملی ہے, ایک امداد ملی ہے, اس کو لے کر بھی چونکہ بنیاد عسکری تعلقات, اگر میں کھل کے بات کروں, ہمیں سعودی عرب سے کوئی امداد مل رہی ہے, کوئی اور اس طرح کے ریلیشن شپ مضبوط ہوتے, اس کے پیچھے ایک عسکری تعلقات کی ایک بنیاد ہے جو بہت ہی ڈیپلی, بہت ہی گہرے ہیں. راحیل شریف یہاں بیٹھے ہوئے, یہ سارا کچھ. تو آپ پاک سعودی عرب تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عسکری تعلقات کی میں بات کر رہا ہوں. عسکری تعلقات جو ہیں یہ تو ابھی آفٹر 80s ڈیولپ ہوئے ہیں یا آفٹر 70s ڈیولپ ہوئے ہیں. پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ہے سب سے پہلے برادرانہ تعلقات ہیں, وہی ان میں آگے وہ جدت آتی گئی اور مضبوطی آتی گئی, وہ عسکری تعلقات میں تبدیل ہوئے. کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کی ایفیلیشن ہے یا پاکستانی مسلمانوں کی جو محبت ہے, وابستگی ہے, وہ حرمین شریفین کی وجہ سے ہے, اور پاکستانی جو ہیں وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں حرمین شریفین کے لیے. اور پاکستان سے بہتر کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو سعودی عربیہ کا دفاع کر سکے. یہ معاہدہ اگر پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان باہمی ایک معاہدہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جیسے راحیل شریف تھے وہ بیان دے چکے تھے کہ اگر سعودی عربیہ پہ خدا نخواستہ کوئی آنا چاہے تو سب سے پہلے پاکستانی فوجی وہاں پہ لڑنے کے لیے دفاع کرنے کے لیے. وہ تو ایک انہونی سی بات ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ انڈرسٹینڈ سی بات ہے کہ پاکستانی فوج نے آنا ہے اور لڑنا ہی لڑنا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے. لیکن فوج کے ساتھ ہماری عوام تیار ہوتی ہے. اس سے پہلے اگر یہ آپ کہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت
پرانے ہیں. تبوک میں پاکستانی جو آرمی ایک عرصے سے ڈیل ہوئی ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے مکہ میں, مختلف جگہوں پہ ہے, اور وہ پاکستان سے جو سعودی عربیہ کے آرمی آفیسرز ہیں, نیوی سے لے کے آپ ایئر فورس سے لے کے آپ بری فوج کے جو ہیں, یہ تینوں شعبوں میں, تینوں ڈپارٹمنٹس میں وہ پاکستان کے جاتے ہیں اور وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں, وہاں سے آفیسرز بن کے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. تو وہ ایک بڑی گہری, اس پہ ہو گیا, تبصرہ ہو گیا, تجزیہ بھی ہو گیا آپ لوگ کا. اگلے اس پہ منتقل ہوتے ہیں, اگلے موضوع پہ, چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے. جنرل صاحب آئیں گے, رابطے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے, تو ان کو بھی شامل کر لیں گے. مدنی صاحب آپ سے. خان صاحب, الیکشن سے پہلے بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت نعرے تھے, جذبے کے ساتھ کہتے تھے قرض کسی سے نہیں لیں گے. جب سے آئے ہیں قرضے ہی لے رہے ہیں. سعودی عرب سے قرضہ لے لیا, کہا کہ جی IMF کے پاس شاید نہ جانا پڑے. گئے چین, چائنا سے قرضہ لے کر آ گئے, اور اب کل IMF کی ٹیم آ رہی ہے. تو واپس اپنی ان باتوں سے یو ٹرن لے رہے ہیں. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں حکومت قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ لے رہی ہے؟ دیکھیں, خان صاحب کی نیت پہ تو شک نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کی نیت تو بہت اچھی ہے, لیکن خان صاحب کی اسے بدقسمتی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں کہ ان کو جو ٹیم میسر آئی ہے جو وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی 36 سے 38 بندے جو ہیں مدنی صاحب لٹکے ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ لیڈر کے ٹھیک ہونے سے نیچے والے سب ٹھیک ہو رہے ہیں. ہاں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جب تک آپ کا لیڈر ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک آپ کا لیڈر پاورفل نہیں ہوگا, اسٹرانگ نہیں ہوگا, اس وقت تک جو ہے آپ کی ٹیم یہ کچھ کارکردگی نہیں دکھا سکتی. ابھی 38 بندوں کے کیس نکل آئے ہیں نیب کے اندر, تو اب خان کیا کرے گا؟ ان میں بڑے بڑے وزیر بھی بنے ہوئے ہیں, تو کیا ان کو جس طرح شہباز شریف پکڑے ہوئے ہیں, جیل میں رکھا ہوا ہے نیب نے, کیا ان کو بھی تحویلات میں لیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے, پھر اب سوال جیسے آپ نے کہا کہ کیا خان نے جو وعدے کیے تھے اب اس پہ پورا کیوں نہیں اتر رہا؟ ظاہر سی بات ہے, جب آپ کے ساتھ ٹیم نہیں ہوگی تو آپ کیسے پورا اتر سکتے ہیں؟ تو فی الحال تو خان جو ہے وہ کامیاب نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل کامیاب نہیں جا رہا ہے, میں یہی سمجھتا ہوں. اس کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے, یہ بڑا سوال ہے. خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے, تو ان کو خود قوم کو یہ دلانا چاہیے, اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہ کس طرح سے مجبور ہیں اور کس طرح سے اپنی مزید اس کو کانٹ چھانٹ کر سکتے ہیں. مثلا ہم نے دیکھ لیا 2.5-3 مہینے کے اندر کہ خان صاحب نے جو وزیر بنائے ہیں, فواد چودھری کو لے لیں اور فیاض الحسن چوہان کو لے لیں, مراد سعید کو لے لیں. اب یہ ایسے بندے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا ملک ان کے ہاتھ میں ہے, یہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں, اور کس طرح سے زبان, کس طرح سے تہذیب اور کس طرح سے کیا اخلاقیات. صدر صاحب کے کمنٹس ہیں کہ شادی سے پہلے کے وعدے, یہ غیر سنجیدگی والی بات ہے, انتہائی غیر سنجیدگی. جب آپ ایسے بندوں کو کابینہ میں رکھیں گے, ٹیم میں رکھیں گے, پھر آپ کس طرح سے ڈیلیور کریں گے؟ تو اس لیے خان صاحب کو ایسے بندوں سے چھٹکارا حاصل فی الحال ناکام جا رہی ہے حکومت. ہاں, فی الحال تو میں سمجھتا ہوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اور مستقبل میں کوئی بڑا وہ ہے. تاکہ اس کے بعد ہم آئے. میرا تبصرہ اس میں کچھ مختلف ہے, چیزوں کو لاجیکلی آپ کو دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ناکامی میں, در حقیقت تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے یہ بہت اچھے اقدامات ہیں جس سے قوم کو, پاکستان کو مستقبل کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک بات بہت اہم بات ہے کہ سچا لیڈر اور مخلص لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے جو ان کو پسند آئیں یا نہ آئیں, ان کے لیے بہتر ہونے چاہیے. یہ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے. اب میں اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کو دیکھیں کہ پاکستان کی پوری تاریخ قرضوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. پچھلے 5 سال آپ کی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ فیصلے کیے جو آپ کو پسند آئے, لیکن کیا کہ پورے 5 سال ملک کی تاریخ کا سیاہ, یہ میں سے سیاہ تاریخ کرتا ہوں کہ پورے 5 سال جو ہے وہ قرضوں کے اوپر ہی چلے. ہر سال قرضہ لیا, اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. دیکھیں, آپ کو قرضے اتارنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا اسٹرکچر مضبوط کرنا پڑتا ہے. جب اپنا اسٹرکچر مضبوط کرتے ہیں پھر آپ اس مقام پر آتے ہیں کہ اب آپ ارن کر رہے ہیں اور آپ اپنے جو چیزیں لی ہیں وہ واپس کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں پرویز مشرف کی گورنمنٹ کو دیکھیں, جب پرویز مشرف آیا اقتدار کے اندر, اس کو بھی آتے ساتھ اس کو قرضہ لینا پڑا. پہلے اس نے 400 ملین کا قرضہ لیا, آفٹر دیٹ اس نے 1 بلین کا قرضہ لیا, لیکن اس کے بعد کیا ہم دیکھتے ہیں اگلے 8 سال تک اس نے قرضہ نہیں لیا, کیونکہ اس نے اس قرضے کی بنیاد کے اوپر قوم کو کھڑا کیا, اور اس کے بعد اس نے کیا کیا, آگے اس کو مضبوط کیا, اور اگلے 8 سال ہمیں ضرورت نہیں قرضہ لینے کی. اب آتے ہیں ہم تحریک انصاف میں گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. اچھا, یہ سارے اقدامات پہلی گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے. پہلی گورنمنٹ نے صرف اور صرف ڈینائی کیا ہے, یا انہوں نے صرف اور صرف ریلائبل رہے ہیں IMF کے اوپر. آپ کو دیگر آپشنس کے اوپر بھی جانا پڑے گا. آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ باقی تھا, اس کے بغیر آپ کا ملک نہیں چل سکتا تھا. تو آپ بھی کیا کرتے, سیدھا IMF کے پاس چلے جاتے, ان سے قرضہ لے لیتے. موجودہ حکومت نے دیکھا کہ ہمارے پاس ادر آپشنس کیا ہیں. اس میں ایک بہت اچھی آپشن سعودی عرب کی رہی ہے, وہاں سے ان کو آ گیا. دوسری وہ چائنا کے پاس گئے ہیں, ابھی چائنا سے واپس آئے ہیں, اور ہماری جو ٹیم ہے پاکستان کی وہ دوبارہ جا رہی ہے. وہاں پر اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے کہ چائنا پاکستان کی مدد کرے گا اس کے بیلنس آف پیمنٹ کے اندر, لیکن وہ اس کی صورتحال کیا ہوگی, خد و خال کیا ہوں گے, وہ بھی طے ہونا باقی ہیں. وہ آپ کا اسٹریکٹو فائنانس اور اسٹریکٹو جو وزیر خارجہ وہ جائے گا. لاسٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں,
اور کچھ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ بھی ہے کہ چائنا کی طرف سے کچھ پیمنٹ $4 ارب کی پیمنٹ پاکستانی اکاؤنٹس میں آ چکی ہے. اس بات کا اقرار مفتاح اسماعیل صاحب نے آج سے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ایک ٹی وی شو میں کیا. انہوں نے کہا کہ چائنا کے کچھ اپنے ذاتی مفادات ہیں, وہ جو پاکستان کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کو شو نہیں کرتا, وہ خفیہ طریقے سے بینک میں آتی ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خارجہ وزیر فائنانس ہیں, انہوں نے یہ بات کی. خفیہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, اسی نہیں خفیہ مقاصد نہیں, وہ مفادات کیا ہو سکتے ہیں, اسی طرح کی پیمنٹ انہوں نے تسلیم کیا. مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ آن دا ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف گورنمنٹ کے اندر بھی پاکستانی بینکوں کے اندر پیسہ آیا تھا اور وہ نہیں بیان کیا گیا. بیان اسی طرح ابھی بھی $4 ارب کے قریب آ گئے, کیونکہ وزیر جو آپ کے ہیں فائنانس منسٹر ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ایک بہت اہم بات کی ہے اور ان کی مسکراہٹ سے صاف نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پیمنٹ بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ $12 ارب کا وہ ختم ہو چکا ہے, اور وہ اس بات کا اقرار نہیں کر رہے کہ چائنا سے ہمیں کچھ پیسے ملے ہیں. تو یہ واضح اشارہ ہے اس طرف کہ چائنا کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو جانزیب صاحب, سر آپ سے میرا سوال یہ ہے, پہلے تو مجموعی طور پہ آپ اس دورے کو صرف مانگنے کشکول کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہے, پیش رفت نہیں ہوئی ہے, وہاں ایک سکول سے بھی انہوں نے خطاب کیا اور یہ سر آپ نے لکھا بھی اس پہ. ایک تو اس پہ بتایا کہ مجموعی طور پہ یہ دورہ کیسا تھا. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جب گئے نواز شریف صاحب کے جو دور کے سارے پروجیکٹ تھے, جو منصوبے تھے چائنا کے ساتھ, اس کو جی ایز ایٹ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے جی اس کو اس طرح چلائیں گے, اس پہ بات اس پہ پہلے تنقید کیوں ہو رہی تھی, اب کیوں ہو رہی ہے, تو مجموعی طور پہ بتائیں کیسا رہا ہے. دیکھیں جی, پہلے تو عمران خان کا جو وزٹ تھا, جیسے سعودی عربیہ کے 2 وزٹ عمران خان صاحب نے کیے, شاندار وزٹ کیے, اور خان صاحب ہوم ورک کر کے آتے تھے. سب سے بڑی خوبی یہ انتہائی مختصر ٹیم 4 یا 5 بندوں کی ٹیم جاتی ہے, ہوم ورک کر کے جاتی ہے, اپنی ساری وہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس سے پہلے ڈسکس کر کے جاتے ہیں اور اس کے مطابق وہ وہاں پہ کام کیا جاتا ہے, اس کے مطابق چلا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو وہاں پہ بے حد پذیرائی ملی اور پوری دنیا میں جیسے مل رہی ہے. عمران خان ایک تبدیلی کا آئیکن بن چکے ہیں پوری دنیا کے لیے. عمران خان کو وہاں پہ انہوں نے اپنے جو فیوچر کے لیڈرز ہیں ان سے خطاب کروایا, اور عمران خان نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنی جدوجہد کہاں سے شروع کی اور کہاں سے میں ایک کھلاڑی سے کیسے ایک لیڈر بنا, اور لیڈر سے میں کیسے سیاست میں, اور سیاست میں کیسے کہاں سے ابتدا کی اور میں کیسے وزیر اعظم بنا. یہ تو عمران خان نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا وہاں پہ. دوسرا عمران خان کا جو دورہ تھا چائنا کے ساتھ, وہ اس وقت ہمارے مقاصد یہ ہیں چائنا کا دورہ کرنے کے یا کسی بھی ملک کا دورہ کرنے کے, وہ یہی ہے کہ ہم مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں, ہماری مدد کی جائے. اگر چائنی سفیر کی آپ جو پاکستان میں ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ صبح کے وقت ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنے اور چائنا اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں, انہوں نے ان اطلاعات کی بڑی شدید الفاظ کے ساتھ مذمت کی کہ جس پہ ہمارے صحافی کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو پیالہ خالی آ گیا یا کچھ اس قسم کی باتیں جو آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ایسی بات نہیں ہے, چائنا نے بالکل مدد کی ہے اور چائنا ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسرا, ہم باقی آس پاس کی باتیں مان رہے ہیں. ایک وزیر آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ 6 ارب ہمیں سعودی عربیہ سے مل گیا, باقی جو ہمارے وہ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. وزیروں پہ عوام کا اعتماد نہیں رہا, عوام کا اعتماد دیکھیں جی, عوام کا اعتماد ٹھیک ہے نہیں رہا. وزیر اطلاعات پہ کسی دور میں بھی کوئی بھی وزیر اطلاعات ہو, پرویز رشید ہو, مریم اورنگزیب ہو, رانا ثناء اللہ ہو, یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہو, وزیر اطلاعات ہے تو پھر آپ بھی غلط کریں گے. وزیر اطلاعات پہ عوام کا اعتماد نہیں رہتا. وہ رحمان ملک صاحب کے بارے میں بھی دیکھیں نا, عوام کیا کہتی تھی, وہ اگر کہیں گے بس ایک ہی مان سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی. میری بات میں آپ کو یہ سعودی جو تعلقات ہیں اور جو ڈیفیسٹ کی بات ہوئی, وہ پیسہ جو باقی بچا تھا وہ چائنا سے آیا اور اس میں ہمیں ماننے میں کوئی یار نہیں. دوسرا, آپ نے کہا, مدنی صاحب نے کہا جی حکومت ناکام ہو چکی ہے, میں بالکل اختلاف کرتا ہوں. حکومت کو 77 ڈیز ہو چکے ہیں آئے ہوئے. حکومت نے اس میں ہیلتھ کارڈ جاری کرنے جا رہی ہے, حکومت اس میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دینے جا رہی ہے, وہ منصوبے شروع ہو چکے ہیں, دینے جا رہی ہے. سر درخواستیں لے رہی ہیں, درخواستیں لے رہی ہیں نا, درخواستیں لے رہی ہے. ہم نے وعدہ جو کیا تھا, مہنگائی سر ہمارے اب پچھلی جو حکومتیں جو ہیں وہ خالی خزانہ چھوڑ کے گئی ہیں, تو اب کیا کریں, کچھ تو کرنا پڑے. ایک اور چیز مجھے خود بھی کھٹکتی رہی ہے, وہ میں اس کو دیکھتا ہوں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں جو ہے دھرنے والی تقریر کرتے ہیں, اپنے پیٹ کے اوپر سے جو ہے نا وہ قمیص اٹھاتے ہیں. اب وہ وقت آ گیا, کرپشن ہو گئی, نواز شریف نے کیا, وہ عمران خان صاحب کی پچھلے جب سے وزیر اعظم بنے ساری تقریر دیکھ لیں, وہ ایک ہی ریٹائپ تقریر ہے, ہر جگہ جاتے وہی جو ہے نا وہ طوطے کی طرح بیان کر کے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. عمران خان ایک لیڈر ہے, دنیا سے لیڈر مانتی ہے. عمران خان میں کہتا ہوں کہ جب مستقبل میں مائیں اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دیں گی تو وہ عمران خان کا درس انہیں پڑھایا. عمران خان, میں دیکھیں میری بات تو مکمل کرنے دیں کہ عمران خان نے وہاں پہ جو کہتے ہیں نا جی
ہم اب وقت آ گیا کہ ہمیں 70 سال ہو گئے 70 سال ہو گئے ہم دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ 70 سالوں میں تم نے کیا ہے. وہ دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ وجوہات تھیں جناب علی کہ جس وجہ سے ہم ناکام ہوئے. اب دنیا یہ لگی لپٹی باتوں سے عمران خان وہاں جا کے کہہ دیں پاکستان کا جو نقشہ مطلب خان صاحب پیش کر رہے ہیں کرپشن ہے وہاں پہ کون آئے گا وہاں انویسٹ کرنے کے اپنے گھر کی لڑائیاں بھی کوئی بندہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہے یار. وہ گھر کی لڑائیاں یا تو ہم نے اندر گھر کے رکھی ہوں چھپا کے دنیا کو نہ پتا ہو تو پھر تو الگ بات ہے. ہمارے سابق وزیر اعظم جو ہے ایک وہ جیل میں ہے, دوسرا جو ہے وہ ترک وزیر اعظم کی بیوی اپنا ہار دے کے جاتی ہے زلزلے والوں کو, وہ اس کی بیوی اٹھا کے گھر لے جاتی ہے. ہمارے کارنامے ہی ایسے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے کیا اس میں خبر. دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کا نظام عدل کیسا ہے, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ برطانیہ دکارہ آتی ہے پاکستان میں زلزلہ. اچھا منتری صاحب آپ کو چائنا جو ہے اتنے عنایت ہم پہ کر رہے ہیں, نوازشات کر رہے ہیں, ہمارے چلو دوست ملک ہے ہمسایہ ملک ہے, لیکن کہیں دیکھیں چائنا جو ہے نا, چائنا یہ مستقبل کی سپر پاور ہے. 3000 بلین سے زائد جو ہے نا اس کے پاس ریزرو ہے, دنیا کا سب سے بڑا ریزرو ان کے پاس ہے, چائنا کے پاس ہے. تو اب چین جو ہے یہ اپنے مفادات دیکھ رہا ہے. دنیا کے 60-70 ممالک میں جو ہے نا ان کے یہ سی پیک کی طرح کے منصوبے چل رہے ہیں. تو بہت سارے ملک دنیا میں ایسے ہیں جو چین سے قرضہ لینے کی وجہ سے دیوالیہ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک سب سے بڑا نام سری لنکا کا ہے, پھر نیپال کا نام آتا ہے, اس طرح سوڈان نے وہاں سے چینیوں کو نکالا. تو چین کا سب سے بڑا اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی بھی چین کی ہے, 1.5 ارب کے قریب جو ہے ان کی آبادی بنتی ہے. تو اب پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں چین اپنے کہیں اہداف تو نہیں حاصل کر رہا جو ان کے اہداف ہے. جس طرح سنگاپور میں اس نے ایک اپنا آزاد ملک کروا لیا, کہیں پر گوادر پہ قبضہ تو نہیں ہو جائے گا. پھر عمران خان کی جو حکومت ہے اس میں ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ عمران خان سے جب حکومت میں نہیں آئے تھے اور جب آ گئے ہیں اس کے بعد بھی دیکھا کہ ہم جی سی پیک کے معاہدے اوپن کریں گے, ان کو ریویو کریں گے, اور جی وہ شہباز شریف نے جو اورنج ٹرین بنائی ہے اس میں گھپلے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور صرف ایک صوبے کو لگا دیا. اور اب کیا ہوا, اب وہیں جا کے رام ہو گئے ہیں جس طرح انہوں نے کہا جو پرانے صوبے ہیں ویسے کے ویسے ہوں گے. تو یہ آپ یہ تو پہلے بات نہ کریں, منصوبے جاری رہیں گے. جو کرپشن کے الزامات لگے ہیں, جو کرپشن کے بارے میں بات کی گئی اس پہ ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں. چائنا نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم آپ کو ثبوت دیں گے. چائنا نے اسی سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اپنے کو پکڑا, کرپشن کی انہیں سزا دی. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ چین کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا کہ بھاشا ڈیم بنائے گا چین, لیکن چین نے کہا کہ میں بھاشا ڈیم کی ملکیت لوں گا تب میں بنا سکتا ہوں ورنہ نہیں بنا سکتا. اچھا اتنا بڑا پاکستان کے ساتھ چین پیچھے ہٹ گیا اس معاملے سے, تو عمران خان صاحب جا کے ان کو کہتے ہیں نا کہ بھائی بھاشا ڈیم آپ بناؤ, ٹھیک ہے, وہ نہیں انہوں نے کہا. اور اسی طرح جو اورنج ٹرین والا منصوبہ ہے اس میں کرپشن ہے تو وہ کیا ریویو کریں گے, اس کو ہٹائیں گے؟ چین نے اپنے مفادات لیے کریں گے؟ بالکل نہیں. ایک بات بتا رہا ہوں, 90% وہ اورنج ٹرین کا منصوبہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب وہاں پر قوم کے عوام کے اربوں روپے لگے, وہ کیا اسے چھوڑ دیں, اسے کمپلیٹ نہ کریں؟ 90% جو منصوبہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ پہلے بات نہ کرتے, نہیں آپ نے کہا جی یہ جنگلہ بس ہے اور وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کیا کرتے تھے. ممکن ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کرپشن ہوئی ہے اس پہ جو ہے وہ لوگ پکڑے جائیں. فردوس صاحب میں دونوں بھائیوں کے بیچ کی بات تھوڑی سی میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں چائنا کے طریقہ کار کو, اسٹریٹجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکہ کا ہدف, چائنا کا ہدف دونوں کا ایک ہے, طریقہ کار مختلف ہے. امریکہ کیا کرتا ہے, اپنے مرینز اتارتا ہے, اپنے ٹینک اتارتا ہے, ملک کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور حکومت کرتا ہے. چائنا کا طریقہ کار مختلف ہے. چائنا اپنی ٹریڈ لے کے آتا ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے جاتا ہے, لوکل انویسٹر کو لو کرتا ہے, اپنی انویسٹمنٹ ہائی کرتا ہے, اپنے بندوں کو لے کے آتا ہے اور ملک کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور حکومت کرتا ہے. اصل ہدف دونوں کا ایک ہی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سی پیک کے منصوبے کے اوپر آ جاتے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے انہوں نے بارہا مرتبہ یہ کہا کہ سی پیک کے منصوبے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو اب پبلک ہونا چاہیے, عوام کے سامنے آنا چاہیے, پتہ چلے کہ کن شرائط اور کن ضوابط کے اوپر آپ یہ معاہدے کر رہے ہیں, اس کا کل کو ملک کو کیا ادا کرنا پڑے گا, اس کے بدلے میں ملک کو کیا ادا کرنا پڑے گا, وہ واضح ہونا چاہیے. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب آتے اور آنے کے بعد اس کو کرتے. ان کی چاہت بھی ہے, وہ کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن موجودہ سچویشن جو ہے وہ بہت متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کی نیت اچھی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کرتے نا شک, جب تک ہمارے سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن موجودہ سچویشن کے اگر میں اپنی نظر سے جو میں دیکھ رہا ہوں, سچویشن بہت مختلف ہے. پاکستان اس وقت اکانومیکل کرائسس کے اندر موجود ہے. پاکستان ابھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے سامنے کھڑا ہو کے سٹینس لے سکے. جیسے مہاتیر محمد نے سٹینس لیا چائنا کے سامنے, اس نے کہا کہ نہیں آپ اٹھاؤ اپنے ٹرین کے منصوبے اٹھاؤ, یہ چیزیں اٹھاؤ, اتنی بڑی ٹرین کا منصوبہ بن رہا تھا انہوں نے ختم کر دیا. پاکستان از ناٹ ان دیٹ پوزیشن کہ وہ سٹینس لے سکے, کیونکہ پاکستان کو ابھی ضرورت ہے. ہاں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی آفٹر دا 1 ایئر, 1.5 سال کے بعد کیا ہوگی, کیا وہ ان چیزوں کے اوپر اسٹینڈ لیں گے. وہی عمران خان صاحب جو یہ باتیں کہتے تھے کہ اس ملک کو
میٹرو ٹرین کی اورینٹ ٹرین کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل نہیں ہے، میں بھی اس بات سے اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی جو وہاں پر مشترکہ اعلامیہ جا رہا ہے پاکستان اور چائنا کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں یہ بات طے ہوئی ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے ابھی عمران خان صاحب نے اس بات کو سراہا ہے کہ سی پیک کے اندر جتنے بھی منصوبے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے منصوبے ہیں، ان کی تعریف کی گئی اور انہی منصوبوں کے اندر آپ کی اورینٹ ٹرین بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ سٹینس لے سکیں. میں بھی وہ دل سے لینا چاہ رہے ہوں لیکن ابھی وہ لے نہیں سکتے، مجبوری ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی نیت کی انہوں نے بات کی، صاف نیت ہے. ٹھیک ہے، زرداری صاحب کی نیت پہ ہم آتے ہیں. زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں اعتراف کیا کہ جی جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں جن دھوبی نائی موچی پیسہ گیا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں عدالت میں. حامد میر صاحب نے پوچھا اگر ان کو پتہ نہ ہو تب بھی، کہتے تب پتہ نہ ہو تو ان کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں. اچھا، اس زرداری کو آپ نے چھوٹ دیا وہ، اور شریف برادران کو آپ کھینچنے کی انتقامی کارروائی تو نہیں ہے. آپس میں ہاتھ ملا کے سینٹ کی سیٹیں لی ہیں، اور ابھی زرداری نے 3-4 دن پہلے کہا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ پورا سال پورے آپ حکومت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. بیک ڈور جو ہے نا رابطے ہیں. ایک بندہ اس پہ بازد ہو، ایک بندے اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے وہ اس پہ بازد ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، تو وہ دوست تو نہیں ہو سکتا نا جب تک دونوں پارٹیوں میں مفاہمت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ضمنی جتنے بھی انتخابات ہوئے اس میں یہ دونوں پارٹیاں مل کے الیکشن لڑتی رہی ہیں. یہ ضمنی انتخابات میں ملی ہیں، یہ پارلیمان کے انتخابات میں انہوں نے اپنے جہاں پہ تحریک انصاف کو خطرہ تھا، جہاں پہ تحریک انصاف کو خطرہ تھا وہاں پہ نہیں ملی. کون سی جگہ مولانا کے جو الیکشن تھا وہ صدر کے انتخاب کے اندر کیوں نہیں؟ ضمنی انتخاب سے پہلے ہم دیکھ لیں صدر کا جو انتخاب ہوا، پیپلز پارٹی الگ ہے اور نواز شریف الگ ہے، دونوں میں اتحاد کیسے ہوا؟ ایک تو آپ بہت بڑی بدتمیزی یہ کرتے ہیں، جب میں بات کر رہا ہوں آپ اس میں شور کر دیتے ہیں. ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، آپ غلط بات آپ بھی بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو ٹوکتا نہیں، ٹوکنا اچھی بات نہیں ہوتی. دیکھیں جی کہ ابھی ہم یہ پارٹیاں دونوں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، ایک ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی. اب یہ سوال سر یہی ہے کہ آپ کے انتقام ایک پہ کیوں ہے؟ نہیں، انتقام نواز شریف جیل جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، شہباز شریف جا رہا ہے، مریم جا رہی ہے. نہیں، عمران خان نے کہا کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان لے گی ایکشن ان پہ تو تب تو کوئی بھی باہر نہیں بچے گا. ٹھیک ہے جی، ابھی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکشن نہیں لیا نا، ابھی تو نیب کے کیسز چل رہے ہیں، ابھی تو وہ پرانے کیسز چل رہے ہیں. ابھی ایک بھی کوئی ایسا کیس آپ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت نے کھلایا ہو، حکومت کی طرف سے گیا ہو. ابھی نیب اپنی طرف سے کریے. ابھی دیکھیں نا، اگر حکومت کی طرف سے کیس ہوتے یا حکومت کا کوئی عمل دخل ہوتا تو اس میں ایک تو آسیہ مسیح والا کیس ڈیلے ہوتا، دوسرا جہانگیر ترین اس میں آج صدر پاکستان ہوتا، تیسرا علیم خان کے خلاف انکوائری نہ ہوتی، پرویز خٹک کے خلاف انکوائری نہ ہوتی. یہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، ہمیں کیونکہ آزاد اداروں کی عادت نہیں ہے، ہم نے تو وہ دیکھے جیسے خزیوم والے 7 سال کے اندر تو 7 سال تو کاٹ سزا نہیں دینی، وہ ہم نے وہ جسٹس دیکھا ہے. ابھی یہ جسٹس آ رہا ہے جو پاکستان میں نئی چیز ہے. پاکستانی لوگوں کا دماغ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دماغ اسے ایکسیپٹ کرنے میں دیر لگائے گا. ہم دیکھیں گے جس طرح انہوں نے کہا نا کہ آزاد نیب کا ادارہ آزاد ہے اور تحقیقات ہو رہی ہیں. علیم خان، یہ بہت پرانے کیسز ہیں. ہم دیکھیں گے تب، اور لوگ تب یقین کریں گے تحریک انصاف کی حکومت پر کہ جب جو ہے علیم خان کو جیل میں ڈالیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، پھر ہم دیکھیں گے. منہاج صاحب کی بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر گورنمنٹ کو میں اس وقت اس بات کے ساتھ کلی اتفاق کرتا، میں دل کرتا اس بات کو اتفاق کرنے کا، لیکن مجھے تھوڑے سے 2 کویسچن ہیں. میں اس وقت اس بات سے اتفاق کرتا جب گورنمنٹ کے اوپر بات آ رہی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ نیب صرف ایک ہی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایکشن لے رہی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ہدایت دے کہ یار آپ توازن رکھ کے کریں نا، آپ ایک ہی طرف کیوں چلا کر رہے ہیں. میرے بھائی گورنمنٹ ہدایت نہیں دے سکتی چیئرمین. نہیں دیکھیں، چیئرمین نیب کو گورنمنٹ ہدایت نہیں دے سکتی. پھر قانون سازی کرتے ہیں، یہ قانون سازی کر کے جاتے زرداری اور نواز شریف اور مشرف کو نہیں دے سکتی بھائی جان. جب نیب نہیں دے سکتی، نیب کر سکتی ہے، خود کیسز کو تیز کر لے، خود کیسز کو تیز کر لے. اور پھر اخلاقی جرت تو یہ ہوتی ہے نا، اخلاقیات کا بھی یہ ایک تقاضا ہے نا کہ جب آپ کے وزیر پہ فلاں پہ کرپشن کے الزام ہے، نیب ہے، آپ اس کو فارغ کریں. آپ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یورپ میں کیا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کے اوپر الزام، تو علیم خان کس لیے بیٹھا ہوا بھائی جان؟ علیم خان کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ریفرنس دائر ہوا ہے بابر روان کے خلاف، بابر روان مستعفی ہو گئے. ابھی ان کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں، ریفرنس دائر، جس دن ریفرنس دائر ہوا اس دن کے بعد اگر کوئی وزیر رہا تو پھر آپ سوال کریں حکومت سے. یورپ میں یہ ہوتا ہے جس کا نام بھی آ جائے نا، صرف نام بھی کہ جو اس پہ کرپشن کا الزام ہے، ریفرنس
ریفرنس بھی کچھ بھی مقدمہ کچھ بھی دائیں صرف لوگ بات کر دیتے ہیں سر تو وہ اپنے آپ کو مستعفی سیاست چھوڑ دیتے ہیں. اخلاقی جرات ہے تو پھر سیاست نکالیں تک اس بندوں کو, نکالیں تک اس بندوں کو. وہاں پہ الزام تب ہی آتا ہے میرے بھائی, وہاں پہ الزام ایسے کوئی لگا ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس پروف نہیں ہوتے, جب تک آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے, اور جب الزام لگتا ہے تو اس میں وہ سزا بھی ہوتی ہے. بیچ کی بات پھر دوبارہ سے میں بیچ میں بیٹھا تو بھائی کی بیچ کی بات کرتا ہوں. سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کا اگر ہم دیکھیں پورا قانون ہے تو قانون کے اندر بہت زیادہ سکم موجود ہے, ہر جگہ پہ لوپ ہول موجود ہیں. جو زرداری صاحب کی آپ نے بات کی, زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ثابت کریں گے, اگر ان کو نہیں پتا ان کی غلطی ثابت کریں گے. سچویشن یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ وائٹ کالر کرائم کرتی ہے. وائٹ کالر کرائم ایک بہت سفسٹیکیٹڈ کرائم ہوتا ہے, اس کو پکڑنا, اس کے خلاف ثبوت کرنا ناممکنات کے برابر ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے مطابق کے خلاف ابھی تک مکمل فیصلہ کیوں نہیں آ پا رہا؟ کیونکہ انہوں نے وائٹ کلر کرائم کیا ہے. زرداری صاحب کیوں اتنے پورے اعتماد ہے؟ کیونکہ وائٹ کلر کرائم کیا ہے. پہلے اس طرح کے وہ قوانین پاس کرتے ہیں, پھر ان قوانین کے ذریعے سے انڈر دا لا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے جب آپ عدالت جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے لا کے مطابق فیصلہ کرنے کی, تو اس لیے وہ اس کے اوپر مزید ہے کہ ہم نہیں کر رہے. آفٹر دیٹ باہر کے جو مدنی صاحب بات کر رہے ہیں وہاں پر لا چینج نہیں ہوتے اور لا کے مطابق چیزیں آتی ہے. پاکستان کے اندر لوپ ہول بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے قانون میں اپنا جہان صاحب خان صاحب تو دورہ پہ دورہ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے دونوں ہمارے جو مخالف رائے رکھ رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن اندر ایسے وزراء کو چھوڑا ہوا ہے ڈڈو ٹائپ کے جو ہے نا, وہ ہر طرح کے مطلب جو چوپٹ کرے خان صاحب کو, روزانہ کوئی نہ کوئی ایشو ایسے بنا رہے ہیں عوامی سطح پر جو تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مسئلہ بن رہا ہے, عوامی رائے خراب ہو رہی ہے ان کے حوالے سے. تو کیا ہے یہ؟ بالکل یہ دیکھیں جی, عمران خان کو پہلی دفعہ اقتدار ملا ہے. پہلی دفعہ اقتدار میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری مسائل کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم نے دیکھا گزشتہ حکومت میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی انہیں 12 اقتدار کے موقع ملے, لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ اپنے فیصلے ریویو کرنے پڑے, کچھ وزیروں کو لگا کے پھر ہٹانا پڑا, پھر نئے ان کی جگہ نئے چہرے لانے پڑے. تو یہ ہوتا ہے حکومتوں میں. اب عمران خان نے جو ہے چائنا جانے سے پہلے جو پنجاب کے سی ایم کے ساتھ میٹنگ کر کے گئے, اس میں وہ واضح اشارات دے گئے کہ 100 دن آپ کے پاس ہیں, 100 دن میں جو نہیں دکھائے گا اپنی کارکردگی اسے ہم اتار دیں گے. لیکن ایک کمزور پایوں پہ کھڑی حکومت ہے, اسے دوام بخشنے کے لیے ایسے فیصلے جو بعض دفعہ ضرورت ہوتے ہیں وقت کی وہ شاید نہ کر سکیں عمران خان صاحب, کیونکہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. وہ ووٹ کی جو طاقت عوام نے جو دینی تھی, انہیں ایک مضبوط حکومت بنانی تھی, وہ نہیں ہے. اگر آج عمران خان اپنے 6 وزیروں کو اتار دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے تو ٹوٹل 7 ووٹوں کا تو فرق ہے, دوسری پارٹی حکومت بنا سکتی ہے. تو اس طرح مخالفت ابھی عمران خان شاید کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے, سیاسی مجبوریاں ہیں. دوسرا جو اگر آپ نے وزیروں کی بات کی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ نئے وزیر ہیں, انہیں کام کرنے کا طریقہ کار پتہ نہیں ہے. ایک تو بولتے بہت زیادہ ہیں, میڈیا میں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں, ان کی چرب زبانی جو ہے عمران خان کو روزانہ مشکل میں ڈال رہی ہے. تھوڑی احتیاط کرنی زیادہ بہتر ہے. چلے آئی ایم ایف کی ٹیم کل آ رہی ہے, تینوں سے میرا وہ کیا انہی شرائط پہ جو انہوں نے پہلے رکھے تھے یا سابقہ حکومتوں نے ان پہ, چونکہ حکومت نے کسی نہ کسی حد تک کوشش کی ادھر ادھر سے قرضے ورضے پکڑ کے جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس کو برقرار رکھے, لیکن پھر بھی ایک آدھ دفعہ تو جانا پڑے گا آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں اسی سلسلے میں. تو کیا حکومت انہی شرائط پہ لے گی یا انہی شرائط پہ لینی چاہیے؟ انہی شرائط پہ کیا لے گی؟ انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے نا ان کی شرائط مان کر ان کو پہلے دکھا دیا ہے کہ بھائی جان آپ کی جو متوقع شرائط تھیں ہم نے وہ پوری کر دی ہیں. پیٹرول مہنگا کر دیا ہے, بجلی مہنگی کر دی ہے, اور بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. جو شاید ان بنیادی شاید ان کی یہ ہوتی ہے کہ پیٹرول اور بجلی جو ہے نا مہنگی کراؤ, ٹھیک ہے, اور پھر لوگوں پہ ٹیکس لگاؤ زیادہ سے زیادہ. یہ چیزیں انہوں نے کر دی ہیں. تو اب ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم آخری دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, ایسا ناممکن نظر آتا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو شرائط پہلے لگاتے تھے اس سے بھی ممکن ہے, اس سے بھی سخت شرائط جو ہیں وہ لگائیں. انہوں نے تو ایک ہی دفعہ 7-8 ریال کا پیٹرول بڑھا دیا اور ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ تیز بڑھا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا, بلکہ پہلے شرائط میں یہ بھی ممکن ہے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مولانا کو امریکہ کے حوالے کر دو. مولانا کو امریکہ کے نہیں اتنے سخت ہے مولانا خادم رضوی صاحب آج کل پاکستان میں مولانا صاحب آپ کے کمنٹ لیں گے. اچھا آئی ایم ایف کے میکانزم کو اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کا میکانزم تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ جو مدنی صاحب نے بات کی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرول بڑھ گئی ہے, یہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق نہیں بڑھا, یہ جو گورنمنٹ کی اپنی پالیسی تھی اس کے مطابق بڑھا. وہ شرط بھی آگے آئے گی, وہ شرط ابھی آگے آئے گی, لیکن یہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے یہ اپنی پالیسی فائنانس پالیسی کے مطابق کیا. کیوں؟ پہلے یہ تھا, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ پورے 5 سال قرضوں کے اوپر چلی ہے, وہ
قرضے لے کے انہوں سبسیڈائز کرتے تھے, انہوں نے مصنوعی قیمتیں بنائی ہوئی تھی اور وہ قرضے لے کے پورے کر رہے تھے. یہ پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ تھا. میں نے پہلے بات کی کہ وہ فیصلے کرتے تھے جو عوام کو پسند آتے تھے. تو ہوا یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ سبسڈی ختم کر دی کیونکہ ملک اس کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ کے اندر دبتا جا رہا ہے. اچھا, اب اگر اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا, ہونا یہ تھا کہ آئی ایم ایف نے مطالبہ کرنا تھا. ظاہر بات ہے آئی ایم ایف ایک مالیاتی ادارہ ہے, ایک وہ کاروبار کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو وہ آپ کو پورا پلان بھی بنا کے دے گا کہ آپ پیسوں کی ریکوری کہاں سے کریں گے نا, واپس کیسے کریں گے. اس میں اب اگر آئی ایم ایف کے پاس اس وقت جاتے تو آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہوتی, آپ کو پیٹرول اور مہنگا کرنا پڑتا, بجلی اور مہنگا کرنی پڑتی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق. آئی ایم ایف آپ کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتا, آئی ایم ایف بیسیکلی آپ کو مہر دے دیتا جس کی وجہ سے آپ کو اوپن مارکیٹ میں سے اوپن لون مل جاتا ہے. اب موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا, سعودی عرب کے پاس آئی, چائنا کے پاس گئی. اب کیا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ آئی ایم ایف کے مقابلے میں تھوڑی سی اسٹرانگ ہے اور وہ اپنے پیج کے اوپر بات کو لا سکتی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا لیکن آئی ایم ایف کے اگر ابھی چائنا بھی پیسے دے دے, سعودی عرب بھی دے دے, اس کے باوجود بھی پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان نے اوپن مارکیٹ میں آگے پروجیکٹس کے لیے جو اوپن مارکیٹ میں پاکستان کا جو لون چاہیے وہ آئی ایم ایف کی جب تک کہ آئی ایم ایف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے بات کی کہ بھئی سبسڈی پہلے حکومتیں دیتی تھی تو لہٰذا قرضے لے کر پھر سبسڈی دیتی تھی اور عوام کو وہ لگا ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے نا سبسڈی سے ریٹ کم ملے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو عوام بستی ہے اس کی زیادہ اکثریت جو ہے وہ غریب ہے. غریب طبقے سے بستا ہے, ان کو ضرورت ہے سبسڈی کی, آپ ان کو سبسڈی دیں. اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, میں سبسڈی دینا آپ کی ضروری ہے, ضرورت ہے. غریب عوام چاہتی ہے کہ ہمیں سبسڈی دی جائے, ٹھیک ہے, آپ نے غریب عوام پہ ظلم کیا ہے سبسڈی کو ختم کر کے. اچھا, اس کا حل کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے ہمیں لازمی جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے پاس ہمیں نہیں جانا پڑے گا. اگر پاکستان سے سالانہ 12 ارب ڈالر کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ روک لی جائے تو نہیں جانا پڑے گا. یہ عمران خان صاحب بتا دیں کہ 3 مہینے میں انہوں نے کتنے جو ہے وہ منی لانڈرنگ. مدنی صاحب تو خادم رضوی صاحب والا مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا بھائی. خادم رضوی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کے مشہور جو نہیں پاکستان کے مشہور جو اکانومسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, پاکستان کے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان یہ تو کر سکتا ہے, مطلب ایک سال کے اندر اپنے ٹیکس کو صحیح کرے. دیوالیہ ہو جائے تو 3 مہینے میں آپ نے کتنا ریکور کیا, بتا دیں 3 مہینے میں کتنا ریکور کیا. دیکھیں جی, ایک تو میرے بھائی جو ہیں وہ میرے خیال میں حکومت کی زیادہ مخالفت میں جا رہے ہیں اور پاکستان کی مخالفت میں بھی اسی طرح. بھائی دلائل ہیں ہمارے پاس, دلائل آپ اپنے دلائل کو اپنے آرگو کو آپ اپنے بات کو ٹھیک سمجھ رہے ہوں گے, لیکن اس میں حقیقت کہ بالکل نزدیک بھی نہیں ہے, تو اسے ماننے سے میں بالکل انکار کرتا ہوں. کہ دیکھیں حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کتنا عرصہ اور 70 سال تو ہمیں ہو گئے سبسیڈائز کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ہم بیسیکلی عوام کے ساتھ, جعلی تاکہ جیسے عبید صاحب نے بات کی, بڑی پیاری بات تھی کہ ہم نے وہ جعلی جو ہے نا وہ مصنوعی ریٹ بنائے ہوئے تھے. اب مصنوعی ریٹ کسی نہ کسی وجہ سے انہوں نے کہا دڑن تختہ تو ہونا ہی ہونا تھا. آزاد ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. اب پہلے ہمارے پاس جو ہے جو شرائط تھی وہ ہمیں اپنا ایٹمی پروگرام روکنا تھا, ہم نے میزائل پروگرام روکنے کی ہم پہ سینکشن لگنی تھیں, ہم پہ اور بے شمار ایسی پابندیاں لگ سکتی تھی جن کا ہم متعمل نہیں ہو سکتے تھے. ہمیں وہ آرڈیننس فیکٹری میں ہو سکتا ہے اصلی کی پیداوار روکنی پڑ جاتی, تو اس طرح کی پابندیاں ہم پہ لگ سکتی. اب وہ آئی ایم ایف کا جو پہلی ٹیم تھی وہ کہتی تھی دبئی میں آ جاؤ, وہاں میٹنگ کریں گے, جتنے میٹنگ کے اخراجات ہوں گے وہ تم دو گے, ہوٹل کے خرچے وغیرہ تم دو گے. اب وہ آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آتی ہے, یہ فرق ایک پڑا ہوا ہے. دوسرا, آئی ایم کی ٹیم سے ہم نے جو پیسہ لینا ہے وہ ہمیں کیش میں پیسہ ملے گا, وہ کیش میں ہماری ضرورت ہے اس وقت. ہمیں جو پیسہ ملا ہے سعودی عربیہ سے یا چائنا سے ملا وہ ہمارے بینکوں میں پیسہ ہے, ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے. حکومتی اخراجات ہیں حکومت کو چلانے کے لیے. پھر جو منصوبے حکومت کے گزشتہ حکومت کے ایسے منصوبے تھے جو 90% کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 95% کمپلیٹ ہو چکے ہیں, انہیں بالکل نہیں روکنا کیونکہ وہ ملکی مفاد میں نہیں ہوتے. یا ایسے منصوبے جن پہ 50% بھی کام ہو چکا ہے وہ بھی نہیں روکے جائیں گے کیونکہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوتا. اور جب کوئی بھی گزشتہ حکومت منصوبہ لگاتی ہے تو وہ نئی حکومت کے لیے یہ بات چھوڑ کے جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گزشتہ حکومت کا منصوبہ ہو, چاہے وہ بھٹو دور کا بھی کیوں نہ منصوبہ ہو, وہ روک دیا جاتا ہے. کوئی حکومت اس کو انکار نہیں کر سکتی, کمپلیٹ اسے کسی نہ کسی دور میں ہونا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ آتے ہی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ گزشتہ حکومت کا کوئی منصوبہ نہیں روکا جائے گا, اسے کمپلیٹ کیا جائے گا. تو عوامی مفادات کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ کمپلیٹ کیے جائیں گے. تھوڑا عرصہ ہے حکومت کے لیے, تھوڑا عرصہ عوام کے لیے وہ مشکل کا وقت ہے. مطلب ایک دفعہ لے لیا,
IMF کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے جان چھڑانے کا بھی کوئی نسخہ ہے؟ یہ IMF کا پروگرام ہوتا ہے, وہ 3 سال کا ہوتا ہے, 2 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے, 1.5 سال کا ہوتا ہے. یہ آخری پروگرام ہے IMF کا, آخری پروگرام ہے IMF کا, یہ آخری پروگرام ہے IMF کا. ہے کوئی ایجنڈا حکومت کے پاس؟ ایجنڈا اس کا حکومت کے پاس ہے کہ حکومت اپنے جو وسائل ہیں, ابھی چائنا کے ساتھ ہمارے 15 معاہدے ہوئے ہیں. 15 معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے, ہم چائنا سے ہم 50 بلین کی خریداری کرتے ہیں, چائنا ہم سے 2 بلین کی خریداری کرتا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہماری کم از کم 50 پہ لے گئے, 50% پہ لے گئے. یہ بڑی, وہ چائنا کا جو سفیر تھا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جو پاکستان ایگریمنٹ کر کے آیا, اس نے یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پاکستان یا کوئی ایسی طاقت پاکستان یا چائنا گئی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ آپ 50% پہ ہماری تجارت لے کے آئیں. اگر پاکستان خالی 50% پہ لے کے جاتا ہے, ابھی پاکستان کی جو تجارت ہے یا تجارتی ہدف ہے چائنا کے ساتھ وہ 7 بلین کا ہے, تو یہ 136 بلین پہ جائے گا. تو یہ راکٹ سائنس ہے, یہ راکٹ سائنس کی طرح معیشت پاکستان کے اوپر اٹھے گی. لاسٹ بات, IMF کے پاس جانا ضروری کیوں ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ کے جو آپ نے قسطوں کی ادائیگی کرنی ہے, ٹھیک ہے, جب چائنا سے پیسے آ رہے ہیں, جو سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں, آپ ان کو قسطوں کی ادائیگی کے اندر اس طرح صرف نہیں کر سکتے. تو IMF کا میکانزم کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں, تو ایک اکاؤنٹ سے پیسے IMF کے دوسرے اکاؤنٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے جو قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کرنی ہے اس میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کمپلیٹ نہیں کرنے دوں گا میں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم میرے جیسے اور آپ جیسے بہت سارے پاکستانی جو ہیں ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ, پاکستانیوں کے ذہن میں بھی یہ بات جاتی ہے. بیسیکلی IMF کی یہ بڑی کڑی شرط ہوتی ہے کہ جو آپ قرضہ لے رہے ہیں وہ قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. IMF کی قرضے کی ادائیگی کے لیے وہ ان کے بینکوں میں چلے جاتے ہیں. IMF کے قرضوں کی واپسی کے لیے بھی ہم وہ نہیں دے سکتے. اور ایک اہم بات کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانا ضروری کیوں؟ اگر پاکستان کے پاس دیگر ممالک سے پیسے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اپنی پیمنٹ کر سکے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. وائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کا ملک سیکیور نہیں ہے. آپ ٹریڈ ان سے خرید رہے ہیں, ان کو بعد میں ان کے واجبات ادا نہیں کر سکیں گے. IMF کیا ہوتا ہے کہ IMF آپ کی پوزیشن کو سیکیور کر دیتا ہے. آپ جب بھی معاہدہ کرتے ہیں اس کے اوپر IMF کا ٹھپا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ معاہدہ کریں, ٹریڈ کر رہے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار IMF ان کے بیک پہ کھڑا ہوا ہے. بھائی جان آپ اپنے ملک سے 12 بلین کی ڈالر کی جو سالانہ منی لانڈرنگ ہے انہوں نے پیسہ لوٹا وہ ریکور کروا لیں. آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, ٹھپے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں مدری صاحب آج نہیں ہو سکتا نا, آج ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا. آپ سے 3 مہینے میں کیا کیا ہے؟ بول دیا نہیں بھائی, 3 مہینے تھوڑا سا نہیں ہے. گورنمنٹ کا جو پلان ہے, گورنمنٹ کا جو پلان ہے, وزارت داخلہ بھی اپنے پاس رکھی ہے. 3 مہینے میں کوئی 300 ملین ہی لے لیا ہوتا. دیکھیں گورنمنٹ کا جو پلان ہے, پلان کے مطابق جو آ رہا ہے, ابھی ہم اس کو یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں. آفٹر ایئر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کس جگہ پہ کھڑی ہے. گورنمنٹ کا پلان ہے, گورنمنٹ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا بیلنس آف پیمنٹ کو مینٹین کر سکتی ہے. گورنمنٹ کا پلان ہے اس نے منی لانڈرنگ روکنی ہے جو 12 ارب ڈالر کی مدی سے بات کر رہے ہیں. ہم سال کے بعد دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کس جگہ پہ کھڑی ہے, کیا وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکی ہے, کیا وہ 12 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ روک سکی ہے, کیا آپ اس کو دوبارہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آخر میں آپ تینوں سے اس موضوع پہ, اس ٹاپک پہ مختصراً یہ لینا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو کمنٹس کہ مایوسی ہی پھیلانی ہے یا کہیں کوئی امید ہے پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ مختصر تینوں. دیکھیے جی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, پاکستان پہ بیرونی دنیا کا اعتبار بڑھ رہا ہے, پاکستانیوں کا اعتبار پاکستان پہ بڑھ رہا ہے. پاکستان کے پاسپورٹ کی جو حالت تھی وہ بہتر ہوئی ہے. پاکستان کی کرپشن کی حالت, جو کرپشن پاکستان میں تھی اس کا گراف اوپر گیا کہ کرپشن پاکستان میں کم ہو گیا. وزیر خارجہ آئی ان سے نہیں ملے میرے خیال میں آرمی چیف وغیرہ, وہ آرمی چیف اور وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کی درخواست پہ, وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, شاہ محمود قریشی کی درخواست پہ وہ نہیں ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانیوں کی امیدیں بڑھ رہی ہیں پاکستان سے, بیرون دنیا سے پاکستانی واپس آ رہے ہیں, سرمایہ پاکستان میں لا رہے ہیں. پاکستان میں ان دنوں میں صرف 77 ڈیز میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. وہ جو رجسٹریشن کرا رہے ہیں وہ ٹیکس دیں گے کل, ٹھیک ہے جی, وہ رجسٹریشن ہوئی ہے. اس کے بعد پھر پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, ہم نے خاکے جو توہین آمیز خاکے تھے وہ رکھوائے, ہم نے یورپی یونین کے دباؤ ڈالا اور وہاں پہ وہ فیصلہ ہوا کہ توہین رسالت کا مسئلہ پاکستان میں توہین جو جشن میلاد النبی کو انہوں نے پروموٹ کیا, وہ سیرت کانفرنس اس پہ کی جا رہی ہے, امام کعبہ جائیں گے, وہاں سیرت کے پیغام کو عام کیا جائے گا. پھر سب سے بڑھ کے پاکستان کی عافیہ صدیقی کسی حکمران, اس پہ ہم بات کریں گے, اس ٹاپک پہ بات کریں گے. مجھے یہاں پر 50% چانس آ رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اونٹ کس کو کروٹ بیٹھے گا. نیت ہو سکتی ہے, میں نہیں کوئی شورٹی نہیں دے رہا کہ نیت ٹھیک ہے, کیونکہ نیت اللہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نیت اچھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی, وہ ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ معاملات بہت نازک ہے اور عمران خان صاحب میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے اپنی لیک آف مینجمنٹ کی وجہ سے, لیک آف ٹیم کی وجہ سے. اور یہاں پر اگر ان کے ٹیم ممبر جو سارے انہوں نے اکثر لوٹے کٹے کیے ہوئے, اگر وہ کسی بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں یا دوسری سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل بن جائے گی اور پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ میں ذاتی طور پر ان کو اچھا سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے. وہ اچھے آدمی ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کو فیصلے کرنے میں جو ہے نا وہ مہارت نہیں ہے, تبھی تو بار بار یو ٹرن لینا پڑتا ہے ان کو نا. نہیں, ترنم کے بعد آپ نے بھی تھوڑا سا یو ٹرن لے لیا. نہیں یو ٹرن نہیں, میں تو اس بات سے پہلے بھی قائم ہوں کہ خان صاحب ذاتی طور پر ان کی نیت کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ نیت ان کی اچھی ہے. نہیں, اس میں سے ہی کوئی غلط چیز ہے نہیں, یو ٹرن غلط ہے. یو ٹرن غلط اس وقت آپ ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں, 2 دفعہ کرتے ہیں, جب آپ بار بار ہی غلطی کر رہے ہیں, بار بار ہی غلطی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں بھائی جان, ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے اس پہ جم جاتا ہے, میں نے کرنا ہے جم جاتا ہے اس پہ. بڑا گھر کو ہمیشہ نہیں, وہ لیڈر جم جائے گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ فیصلہ صحیح کرتا ہے, جو فیصلہ کرنا ہے, جو فیصلہ کرنا ہی نہ جانتا. امید پاکستان کے لیے کوئی امید ہمیں امید یہ ہے کہ نیت اچھی ہے, لیکن جب تک یہ بندوں کو نہیں ہٹائیں گے, آپ جب تک عامر کی زبان بولیں گے قوم کے ساتھ, دھرنوں کا بھی معاملہ ہوا ہم نے دیکھا, اس کے ساتھ آپ جو سیرت کانفرنس عامر کو تو وہ کر رہے ہیں. اچھا عامر کی عامر کی بات کر رہا ہوں, عامر کو عدالت نے بلا لیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی مسئلہ یہ ہے, آپ قوم کے ساتھ جو ہے وہ قوم آپ کی رعایا ہے, آپ ان کے ساتھ محبت والا سلوک کریں. آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ماریں گے, آپ کو فلاں جگہ کر دیں گے, آپ چھوٹا سا طبقہ ہیں, آپ شدت پسند ہیں, آپ فلاں ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو اس سے جو ہے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک آپ رویہ نہیں بدلیں گے تب تک آپ ٹاپک کو ہم داخل نہیں کریں گے, بہتر ہے چونکہ ٹائم. ایک لاسٹ پوائنٹ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ کیا طریقہ انصاف کا, بیسیکلی مسئلہ کیا چل رہا ہے. دیکھیں مختصر سا, ابھی اگر دیکھتے ہیں سب سے زیادہ میجورٹی طریقہ انصاف کی صوبہ خیبر پختونخوا میں, وہاں پر طریقہ انصاف کے اندر جو ہے وہ کھینچاتا نہیں چل رہی ہے. دوسری ہم آئے تھے پنجاب کے اندر پاور سیکٹر آپ کا 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک آپ کا وہ ادھر جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے, ایک آپ کے جو اسپیکر صاحب ہے وہ چودھری صاحب ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ گورنر کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی اندر کھینچاتانی چل رہی ہے, ادھر بھی چل رہی ہے. دوسرا آج سندھ میں, آج سندھ میں ویسی گورنمنٹ ان کی ہے, تو وہاں پر بھی ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی کھینچاتانی گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. اور بلوچستان تو ویسے ہی وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں, یہ سیکٹر جب تک عمران خان صاحب ان کو کور نہیں کریں گے تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. کسی بھی تنظیمی سیاسی جماعت میں جہاں الیکشن سے وہ لوگ عہدوں پہ آتے ہیں وہاں ایسے فیصلے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے, ناٹ اے بگ ڈیل. یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. حکومت کا کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن ایک مٹھی نظر نہیں آ رہی نا. امید یہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. یہ ساری کمزوریاں حکومت بہتری کوشش قبل از وقت 6 مہینے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے. آخری ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے عافیہ صدیقی. ہر پاکستانی کی بہن, ہر پاکستانی کی بیٹی, ہر پاکستانی چاہتا ہے وہ اس کی رہائی ہو, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک حکمرانوں نے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی. آپ خبر جو ہے, نئی خبر نہیں حکومت کی, اگر ایسا ہوتا ہے, اللہ کرے ایسا ہو, تو کیا کہنے, پورے پاکستان عمران خان صاحب کو سلام پیش کرے گی. کونسل جنرل پاکستان کے جو تھے امریکہ میں, وہاں پہ انہوں نے عافیہ صدیقی سے ملاقات کی اور ایک خط وصول کیا ہے جو عمران خان صاحب کے نام لکھا ہے. اور خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے میرے لیے پہلے بھی کوشش کی اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ میرے لیے آواز اٹھائیں گے. اس کے بعد خط عمران خان صاحب تک پہنچ گیا. میری اپنی اطلاعات کے مطابق یہ کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کچھ لوگوں سے انہوں نے مشاورت کی جو اس حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. تو عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے اگر حکومت کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا اس میں ممکنہ راستے ہیں اس پہ قدم اٹھانے کے لیے؟ جہان صاحب. عافیہ صدیقی کا معاملہ جی, آپ کو یاد ہو جب عافیہ صدیقی افغانستان سے امریکہ منتقل ہوئی تو سب سے پہلے عمران خان ہی شاید اپنی اس دور میں مشرف کے سامنے یہ کیس لے کے آئے کہ ہماری ایک بیٹی کو بھی لے کے وہاں جایا گیا ہے. عافیہ صدیقی کا معاملہ, عافیہ صدیقی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتیاں ہوئی ہیں. گزشتہ حکومتوں کے پاس بڑا اچھے موقع تھے, جیسے ابھی اوباما جا رہے تھے, اوباما کے دور حکومت میں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ریکویسٹ بھی کی گئی ہے وزیر اعظم سے کہ آپ درخواست دیں پرسنلی, تو وہاں پہ کوئی نظر ثانی اس پہ ہو سکتی ہے, لیکن نہیں دی گئی. عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ سے جب وہ خط ہمارے کابینہ کے سامنے آیا تو وہاں انہوں نے فوری طور پر اس پہ عمل کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ٹیم ایک بنا دی جائے, لیگل ٹیم ہو, اور اس میں سارے کیس کو دیکھے اور اس میں دیکھے کہ کیا لیگلٹیز ہیں, کیسے ہم ان کو لے کے آ سکتے ہیں اور کیا ہم وہاں ان کا کیسے کیس ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ 78-75 ایئرس ان کو جیل ہوئی ہے, تو وہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کو وہاں سے اس کو نکالا کیسے جا سکتا ہے. ایون یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جو باقی ماندہ سزا ہے وہ ہم پاکستان کے کسی جیل میں اسے لے آئیں تو یہاں پہ وہ کاٹ لیں. تو یہ کوئی ایسی ایک متفقہ طور پہ بات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے نہ یو ایس میں رد کیا جا سکے اور اس پہ زیادہ ایکسیپٹ کرنے کے زیادہ چانس. شکیل افریدی کو مانگ رہے ہیں, دینا پڑے گا؟ نہیں, شکیل افریدی ہم نہیں دیں گے. نہیں دیں گے. شکیل افریدی معاملہ دوسرا ہے نا. ٹھیک ہے,
اچھا فردوس صاحب جو آسیہ دے رہے ہیں تو شکیل افریدی بھی جو ہے نا خود بخود دیں گے. عافیہ صدیقی کا جو مسئلہ ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ ان کی رہائی کے لیے کارروائی بھی ہونی چاہیے, ہر طرح کا تعاون ہونا چاہیے, ہر طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے. اچھا اب یہ بات عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ باہر بیٹھ کے اپوزیشن میں بیٹھ کے دعوے کرنا, باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہے, لیکن جب چیز آپ کے سر پہ پڑتی ہے, جب آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو بہت خان صاحب نے انتخابات کے قریب عافیہ کا خصوصی ذکر کیا ہے کہ ہماری حکومت آتی ہے تو ہم ان کو لے کر آئیں. بہت ساری جہاد ہوتی ہیں. اچھا اگر ابھی جو موجودہ وقت میں دیکھیں تو یہ مسئلہ ابھی تو اس کے اوپر پھر سیاست کھیلی جائے گی. پہلے جب صدر اوباما جا رہا تھا اس وقت بہت اچھا موقع تھا پچھلی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کچھ اقدام کرتے, اس وقت آ جاتا ہے جیسے کہ منہاج صاحب نے ذکر کیا. لیکن ناؤ ابھی سچویشن یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اس کو وزیر اعظم نہیں ملے. کیوں نہیں ملے؟ یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا کہ انہوں نے کہا میں نے نہیں ملنا, اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے. پاکستان جو اس پورے خطے کے اندر جو آپ کے 2 پاور بینک بننے جا رہے ہیں, جو پاور ہاؤس بننے جا رہے ہیں, پاکستان کا جھکاؤ ابھی اس وقت چائنا کی طرف ہے, اور پاکستان اس پاور ہاؤس کو اون کر رہا ہے اور وہ اپنی پاور دکھا رہا ہے. دوسرا جو پاور ہاؤس ہے امریکہ کا, انڈیا کا, ایران کا, وہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے ابھی ناؤ ان دیس ڈیز کہ جو ٹرمپ ہے وہ اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ سیاست کرے گا اور وہ اتنی آسانی سے نہیں دے گا. اگر عمران خان صاحب لے آتے ہیں تو یہ بھی جو پچھلا کلنک لگا ہے ان کے اوپر دھرنوں کا, یہ کافی حد تک مٹ سکتا ہے. گڈ پوائنٹ. بالکل ہونا تو چاہیے, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی ہے, بہت ظلم ہوا اور اسے رہا کروانا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب کی طرف سے جس طرح یہ قدم اٹھایا گیا ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے پورا, تو یہ بہت بڑا ان کا ایک تاریخ ساز جو ہے یہ کارنامہ ہوگا جسے یاد رکھا جائے گا. اور ایسا اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہر حکومت نے دعوے کیے ہیں, تو اس لیے عوام تو یہی دیکھ رہی ہے, امریکن نیشنل ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑے سے پرابلمز آ رہے ہیں. عوام تو یہی دیکھ رہی ہے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی اور نے دعوے کیے تھے, اسی طرح نواز شریف نے, تو عمران خان سے بھی وہی دعوے کر رہے ہیں. انہوں نے دعوے الیکشن سے پہلے کیے تھے اور یہ کوئی قدم اٹھانے جا رہے ہیں. تو اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھا فیصلہ ہوگا, تو اس کو پوری قوم سراہے گی اور ان کو یاد بھی رکھے گی. حکومت کا کارنامہ ہوگا. بالکل یقیناً بہت بڑا کارنامہ. جاتے آخری بات آپ کو بتا دوں, جو امریکی نائب وزیر خارجہ آئی ہیں, ان کے آنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ حال دوائی ہاتھ جوڑنے کہ یہ جو آپ نے کل وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں, وہ کو کہ نواز شریف صاحب کی مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ گزشتہ حکومت کا تھا, جو جس کا کبھی تھا. اگر موجودہ حکومت لے کے چل رہی ہے اچھے اقدام کو, تو تعریف کرتے ہیں گزشتہ حکومت کی اور اس حکومت کی بھی, کہ کم از کم وہ گزشتہ حکومت کے جو ملکی مفادات کے کیسز ہیں ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں. کہ جو یوان میں آپ نے خریداری اور پاکستانی روپے میں خریداری کا آپ نے کہا ہے, اور $10 ارب پاکستانی معیشت کو فائدہ پہنچے گا. امریکہ, میرے اپنے یہ سورس کی اطلاع ہے کہ امریکہ نے یہ آفر کیا کہ وہ $10 ارب سالانہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. خدا رہا یہ نئی روایت نہ ڈالیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, بہت اچھی موو کھیلی عمران خان صاحب نے اس موجودہ وقت کے لحاظ سے, بہت اچھی موو. میں اس کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے آگے ربیع الاول کے اندر ختم نبوت کانفرنس کروانے جا رہے ہیں, حالات کے مطابق بہت اچھی موو. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. آخر میں تینوں سے مختصر عوام کے نام کو یہ حساب جو موجودہ صورتحال ہے, معاشی مسائل ہے اور خطے کی, ایون سعودی عربیہ اور اس طرح کے اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے مختصر اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. آخری حال یہی ہے جی کہ پاکستان ترقی تب ہی رہے گا جب پاکستان میں جمہوری حکومتیں پروان چڑھیں گی. جمہوری حکومتیں پروان تب ہی چڑھیں گی جب عوام اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی. کچھ فیصلے عوام کی مرضی کے خلاف بھی آتے ہیں, کچھ عوام کی مرضی کے حق میں بھی آتے ہیں. تو جس طرح کے بھی فیصلے ہیں, جو بھی حکومت فیصلہ کرے, خدا رہا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, اگر آپ انڈیا کی جمہوریت کی مثال دیتے تھکتے نہیں ہیں, تو خدا رہا پاکستان میں بھی جمہوریت کو پروان چڑھنے رہے اور ایسے فیصلوں کی طرف نہ راغب کریں عوام کو جو ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جائیں. جمہوریت, میں اس بات سے کلی اختلاف کروں گا کہ جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, اداروں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, کیونکہ یہی عمران خان صاحب تھے جو اداروں کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. یہی عمران خان صاحب تھے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہر دوسرے, ایک منٹ میری, ورنہ کیا ہوگا کہ ہر دوسرے دن جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. تو جمہوریت اور اداروں سے آپ پیچھے ہٹے, آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو, ڈنڈی نہ مارے, چاہے وہ کام تحریک انصاف کرے, چاہے وہ نون لیگ کرے, کوئی بھی کرے, آپ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں. میں ابھی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا, انصاف سے مراد تحریک انصاف نہیں, انصاف اور عدل, میں عدل کہہ دیتا ہوں, عدل کے ساتھ کھڑے ہوں, عدل کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ابھی میں عوام کو یہ کہوں گا کہ ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں, 5-6 مہینے صبر کر لیں, آفٹر دیٹ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت کامیاب ہوگی جب وہ جمہور کی بات مانیں گے.
جمہور جو بات کہتی ہے اسے وہ ماننی چاہیے. اب جمہور جب ختم نبوت یا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے باہر نکلتی ہے تو آپ اس کو چھوٹا سا طبقہ کہہ کر ان کو ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو پھر آپ اس طرح کامیاب نہیں ہوں گے. پھر آپ جتنی مرضی کتنی مرضی کانفرنسیں کروا لیں, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. جمہور کی بات مانیں, جمہور کا جو فیصلہ ہے, جمہور جو چاہتی ہے ان کے حق میں آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, ورنہ آپ بھی پہلے والوں کی طرح ایک بے نام ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے جس طرح باقی لوگ مٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے جان صاحب, عبید صاحب اور مدنی صاحب تینوں کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, جزاکم اللہ خیر. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہمارے تینوں مہمانوں کی تینوں ٹاپک کے اوپر سیر حاصل گفتگو, اختلاف رائے اور تنوع اس میں آپ نے دیکھا. پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. فردوس جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.